بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جنگ اور شہادت کے اعتبار سے حضرت خالد بن ولید کا پیغام ضرور سن لیں۔ اور جب حضرت خالد بن ولید نے زہر پھانک لیا، تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے دیکھ کر دشمنوں کے دل پر بھی ہیبت طاری ہو گئی کہ مسلمان تو پیارے ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جھومر ہیں کہ جن کے محیر العقول اور ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشت بدنداں رہ گئے، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے روند ڈالے، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبرائیں اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی وہ تلوار کہ جو کفار مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر چھائے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید عزم و ہمت، عمل و بیداری اور شجاعت و بہادری، طاقت و جوانمردی کا عظیم پیکر، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان، مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا صدیق اکبر کی آنکھوں کا تارا، حلقہ یارام میں ریشم کی طرح نرم رزم، حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، فتح اور نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے دیدہ دل فراش راہ کر دے، کامیابیاں جس کی منتظر ہوں، عاجزی و انکساری اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب معزول کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے لیے وہ ہیرو کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، مضبوط چاق و چوبند جسم، دراز قد، سرخ و سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا جادوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف، نڈر، بہادر، جری، پاک دامنی، شریف النفس، عبادت گزار، قسمت کا دھنی، برق رفتار، آتش جواں، شعلہ بیاں، جرنیل حضرت خالد بن ولید قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے با اثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کے شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الزخرف میں بیان فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے کہ خالد بن ولید بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم
القریش المخزومی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔ حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نئے عزم اور ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل میں آپ کا رعب و دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اے میرے پیارے بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمرو بن عاص مل گئے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید کو ایک نامور جرنیل فاتحہ کے طور پر جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز مارکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجود اردن بلقاہ کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شام میں روم ہرکل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ میں رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔
حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ خالد بن ولید نے فرمایا، جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی سی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا تو وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھی، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فاتحہ عطا فرمائی۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی زیت طوہ میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا، اس میں اسلیم اور سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملیں۔ حضرت خالد اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے جبکہ 2 صحابی شہید ہوئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہونے کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ کے ہمراہ تھے اور 2,000 مکے کے 9 مسلم حضرات۔ خالد بن ولید بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت کے ساتھ سے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا، سب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کا لشکر دے کر دومتل جندل کے حاکم اقدیر کو گرفتار کرنے بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے اور چاندنی رات میں اقدیر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اسی وقت ہی گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ ذی الحجہ 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو
13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھاوا دیا اور پھر بپھرے ہوئے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے رخچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت سید اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حضیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، ایران، عراق، ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1 لاکھ فوجی بھیج دیے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے۔ اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں 2 بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلے اور اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑیں اور سر زمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید نے زہر پھانک لیا تو یہ تاریخ اسلام کا وہ واقعہ تھا جسے دیکھ کر دشمنوں کے دل پر بھی ہیبت طاری ہو گئی۔ تو مسلمان تو کیا، پیارے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈنکے بجا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کے پرچم اٹھا رہا تھا۔ اسی سلسلہ میں شہر ہیرا کے باغوں کی شرارت و عہد شکنی کی خبر پا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیرا کا رخ کیا۔ بہادران اسلام کی آمد کی خبر سنتے ہی اہل ہیرا اپنے قلعوں میں گھس کر قلعہ میں بند ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب قلعوں کو چاروں طرف سے محصور کر لیا اور کئی ایک شب و روز تک قلعوں کو گھیرے رکھا اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن جب ان کی طرف سے کوئی ایسی تحریک نہ دیکھی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کر کے شہر کی آبادی اور اس کے اندر کنیسوں پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کر لینے کے بعد عمرو بن عبد المسیح جو کہ نہایت بوڑھا پیر فانی تھا اپنے قلعہ سے نکل آیا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن المسی کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمرو نے کہا 100 برس۔ بوڑھے کی ہمراہ ہی خادم کے پاس ایک زہر کی پڑیا نکلے۔ اس پر حضرت خالد ولید نے پوچھا اسے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں اور اپنی قوم کی ذلت و تباہی نہ دیکھوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر پڑیا سے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس سے کہا بے موت کوئی نہیں مرتا، اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی اپنا کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ خیر السماء رب الارض والسماء الذی لا یمرمع اسما دا الرحمن الرحیم یہ کلمات ادا کر کے وہ زہر پھانک لیا۔ اس بوڑھے کافر نے یہ اعتقاد اور خدا پر اعتماد کا منظر دیکھا تو ششدرا رہ گیا اور وہ تمام لوگ بھی حیران رہ گئے جو قلعوں سے نکل کر آئے تھے۔ عمرو بن المسی کی زبان سے تو یہ کلمہ بے اختیار نکل گیا کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے۔ یہ تاریخی یادگار واقعہ تھا۔ وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جہاں میں نے تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے موت کی خبر، حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا اشجر جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگ لڑی وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے تھے اور آپ کا گھوڑا تھا۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، اللہ جل شانہ کی وہ یہ تلوار جس نے 2 عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجھائے۔ وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا کہ جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیان دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے حضرت خالد کے روحانی تعلق کی گواہی دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام مسلم امت کے نام ہے، موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پیغام کو اس دور میں ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، کرم اور اپنا فضل کرے، آمین یا رب العالمین۔